میں شام کو کام سے لوٹا تو میری بیوی صحن میں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ پڑوس کی عورتیں بھی جمع تھیں۔ میری 6 سالہ بیٹی اور 3 سالہ بیٹا صبح سے غائب تھے۔ مسجدوں میں اعلان ہو چکا تھا۔ میں اپنے بھائی اور محلے داروں کے ساتھ مل کر بچوں کو تلاش کر رہا تھا۔ رات کو دیر سے گھر لوٹا اور بیوی کو تسلی دی۔ صبح مکان کے دروازے پر دستک ہوئی اور کسی نے بتایا میرے دونوں بچوں کی لاش قبرستان میں پڑی ہے۔ پولیس موقع پر ہی پہنچ گئی اور 3 دن بعد جب یہ معلوم ہوا کہ بچوں کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ ان کی سگی۔ میں کام سے لوٹ آیا تھا مگر ابھی تک میری بیوی اپنے میکے سے نہیں آئی تھی۔ اس کا میکہ زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے وہ دونوں بچوں کو لیے آرام سے اپنی امی کے گھر چلی جاتی تھی۔ مگر آج کافی دیر ہو چکی تھی، مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی، اسی لیے میں نے ارادہ کیا کیوں نہ آج خود ہی انہیں لینے چلا جاؤں۔ بیوی بھی خوش ہو کر چلی جائے گی اور بچے بھی۔ ابھی میں کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے باہر آیا ہی تھا کہ گھر کا دروازہ بجا اور میری بیوی بچے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرا 3 سالہ بیٹا بھاگتا ہوا آیا تھا اور میری گود میں چڑھ گیا تھا، جبکہ میری 6 سالہ بیٹی بھی فوراً پاپا پاپا کر کے میرے ساتھ لگ گئی تھی۔ دونوں کو میں نے خوب پیار کیا تھا، جبکہ میری بیوی اچانک ہی چلا کر بولی چھوڑو انہیں کوئی۔ اس کا اتنا تلخ لہجہ سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا اور سوالیہ بولا کیوں، کیا ہوا؟ اس کے چہرے سے ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی بہت تمیز ہو گئے ہیں، امی کے گھر اتنا زیادہ شور کر رہے تھے، بالکل احساس نہیں ان دونوں کو کہ ہم کہیں گئے ہوئے ہیں، ہر جگہ کو اپنا گھر سمجھ لیتے ہیں، میری تو کہیں عزت ہی نہیں رہی۔ بہنیں بھی برے برے منہ بنا رہی تھی، اب انہیں میں کہیں لے کر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہتے ہی وہ غصے سے اپنے کمرے کے اندر چلی گئی تھی، جبکہ میں نے اپنے دونوں بچوں کو گھور کر دیکھا تھا اور قدرے سختی سے بولا کتنی بار تم دونوں کو سمجھایا ہے نانی گھر اتنا شور نہیں کرتے، اماں کو نہیں پسند، پھر کیوں انہیں پریشان کرتے ہو؟ جبکہ میرا 3 سالہ بیٹا لا کر بولا ہم تو زیادہ دیر نانوں کے گھر رہے ہیں، نہیں اماں جھوٹ بول رہی ہیں، اور مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میری 6 سالہ بیٹی بولی نہیں بابا ایسا کچھ نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ امی کو دیکھ کے ورنہ بلا وجہ وہ ناراض ہو جائیں گی، ہم نے ابھی کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں فوراً بے چین ہو کر اٹھ گیا۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور میرے دونوں بچے بھوکے تھے۔ میں غصے سے دندناتا ہوا کمرے میں آیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری نظر میری بیوی پر گئی جو الماری کے پاس کھڑی زاروں قطار رو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ بچوں کو ذرا سا شور کرنا اس کو اتنا برا کیسے لگ گیا۔ فوراً اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا نیلم ہوا کیا ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ اماں یا بہنوں نے کچھ لڑائی کی ہے؟ جبکہ وہ فوراً بولی کہ میرا ہاتھ جھٹک کر کچھ نہیں ہوا، فضول میں دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں میری، تمہارے بچے بھوکے ہیں ان کا پیٹ بھر دو، دماغ خراب ہو گیا ہے میرا۔ یہ کہتے ہی وہ واش روم چلی گئی تھی، جبکہ میں حیران ہو کر اس کی پشت دیکھتا رہ گیا، کیونکہ آج تک نیلم نے اس طرح مجھ سے بدتمیزی کبھی نہیں کی تھی۔ میں چند لمحے وہیں سن ہو کر کھڑا رہا اور پھر چپ چاپ باہر آ گیا۔ ارادہ اپنے بچوں کے لیے کچھ باہر سے لانے کا تھا، کیونکہ مجھے گھریلو کام نہیں آتے تھے۔ میں باہر آیا تو میری چھوٹی بیٹی اپنے بھائی کو نہ جانے کیا سمجھا رہی تھی، مجھے دیکھتے ہی خاموش ہو گئی، جبکہ میں نے پیار سے دونوں کو گلے لگا لیا اور بیٹی کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے بولا کیا سکھا رہی تھی بھائی کو؟ جبکہ اس نے سر کو نفی میں ہلایا تھا اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی بابا بہت بھوک لگ رہی ہے، کچھ پکا دیں یا لے آئیں؟ اس کی معصومیت بھری آواز پر میرا دل تڑپ اٹھا تھا۔ میں نے غصے سے اپنی بیوی کے کمرے کی طرف دیکھا۔ یہ سب کام ماں کے ہوتے ہیں، ایک ماں اگر کہیں لے کر گئی ہے تو اسے جانے سے پہلے اپنے بچوں کے پیٹ کا بندوبست کر لینا چاہیے۔ میں چپ چاپ ان دونوں کے لے کر باہر آ گیا۔ میں نے گھر میں چھوڑنا انہیں مناسب نہیں سمجھا تھا، کیونکہ جس طرح میری بیوی کو غصہ آ رہا تھا بہتر یہی تھا کہ وہ دونوں میرے ساتھ رہتے۔ دونوں کو میں نے ایک سادہ سا بن لا کر دیا اور اپنے لیے اور بیوی کے لیے برگر لے آیا۔ گھر آیا اور دونوں تخت ہی پر بیٹھے ہوئے تھے، اپنا پیٹ بھرنے لگے، جبکہ میں اپنی بیوی کا برگر لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ دنگ رہ گیا، وہ بستر پر لیٹ کر گہری نیند سو چکی تھی، آج تک اس نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔
پہلے وہ بچوں کو سلاتی تھی اور ان کے کپڑے تبدیل کرتی تھی، صبح کے لیے کپڑے نکالنا، پھر جا کر وہ بستر پر لیٹتی تھی۔ یقیناً آج کچھ اس کے لیے میکے میں کچھ ضرور ہوا تھا جو اسے اتنا زیادہ ناگوار گزر گیا تھا۔ اسے اپنے بچوں کی بالکل فکر بھی نہیں تھی، ورنہ جب تک اس کے بچوں کے پیٹ میں کچھ چلا نہ جائے وہ سکون سے لیٹتی ہی نہیں تھی۔ میں بھی چپ چاپ تخت پر آ گیا۔ برگر وغیرہ کھا لینے کے بعد میں نے دونوں بچوں کو ماتھا دیکھا اور کمرے میں آ گیا تھا اور بیڈ پر کچھ اس طرح لیٹی ہوئی تھی کہ سوائے میرے علاوہ وہ کسی کی جگہ نہیں تھی۔ میں نے پہلے دونوں بچوں کو بیڈ پر بٹھایا اور اپنی بیوی کو ہلکا سا جھنجھوڑ کر کہا وہ تھوڑا فاصلہ دے دو، مگر وہ مزید بیڈ پر پھیل کر بولی ان کا کمرہ ڈیکوریٹ کروایا ہے، انہیں وہیں پر سلائیں، میرے ساتھ کوئی نہیں سوئے گا، اگر آپ کو بھی تکلیف ہے تو آپ بھی بچوں کے ساتھ وہیں چلے جائیں۔ اپنی بیوی کا سر درد یہ دیکھ کر مجھے اب غصہ آ گیا۔ بلا وجہ اپنی ماں بہن کا غصہ اور میرے بچوں پر کیسے اتار سکتی تھی؟ میں اس بار غصے سے بولا پاگل تو نہیں ہو گئی تم، دماغ چل تو گیا ہے؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم نے اپنے چھوٹے بچوں کو خود سے دور کروں گا؟ یہ میرے پاس ہی سوئیں گے، تمہاری ماں بہن تمہارے منہ لگ گئی تھی، میرے بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، اگر انہیں اتنا مسئلہ ہے تو تم میرے بچوں کو لے کر نہیں جاؤ گی؟ جبکہ وہ چلا کر بولی ہاں ہاں نہیں لے کر جاؤں گی، تمہارے بچوں کی اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ میرے ماں باپ کے گھر جائیں، جاؤ انہیں ورنہ میں ان کی چمڑی ادھیڑ دوں گی۔ جبکہ میرا دل دہل کر رہ گیا، آج تک میری بیوی نے اس طرح نہ مجھ سے بات کی تھی اور نہ ہی اپنے بچوں کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے تھے، ہر وقت لاڈ پیار کیا کرتی تھی، میں نے اس کے منہ سے سنے تھے، مگر آج تو وقت اور حالات دونوں ہی تبدیل ہو گئے۔ میں نے خاموشی سے اپنے بچوں کو اٹھایا اور انہیں ایک کمرے میں لے گیا۔ میری بیوی کے تاثرات صاف بتا رہے تھے کہ اگر میں نے ذرا سی بھی لاپرواہی کی تو واقعی وہ رات کو انہیں بلا وجہ مارے گی اور میں یہ نہیں چاہتا تھا۔ میرے بچوں کو ذرا نقصان بھی پہنچے، کمرے میں لٹا کر میں ان کے پاس ہی لیٹ گیا، جبکہ میرا چھوٹا بیٹا اب رونا شروع ہو چکا تھا، اسے ماں چاہیے تھی۔ ایک 3 سال کا بچہ جو ابھی ٹھیک طرح سے بول بھی نہیں پاتا تھا، اس کو کس طرح سمجھاتا کہ تمہاری ماں ابھی اپنے ہوش میں نہیں ہے؟ وہ مسلسل رو رہا تھا، اس کا رونا مجھے اب تکلیف دینے لگا۔ میری بیٹی تو کافی تھک چکی تھی، لیٹتے ہی گہری نیند سو چکی تھی۔ میں مشکل ٹہلتے ٹہلتے میں نے اس کو سلایا تھا اور بستر پر بہن کے برابر میں لٹائے ہوئے میں بھی دونوں کے پاس ہی لیٹ گیا۔ میں اپنے بچوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا، بے شک میں اپنی بیوی کے ساتھ ناانصافی کر رہا تھا، مگر وہ بڑی تھی، سمجھدار تھی، میں نے سوچ لیا تھا کہ صبح منا لوں گا، لیکن ابھی میرے بچے میرے لیے بے حد عزیز تھے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب اچانک کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے حیران ہو کر دروازے کی طرف دیکھا، میری بیوی آئی، یقیناً اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، وہ ایسی ہی تھی، کبھی کبھی مجھ سے بھی غصہ کیا کرتی تھی، فوراً ہی معافی مانگ لیتی تھی۔ میں نے اپنا آپ سنبھالا اور دروازے کی طرف بڑھا، دروازہ کھولا تو وہ غصے سے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی آپ یہاں نہیں سوئیں گے، آپ میرے ساتھ سوئیں گے، ان دونوں کو اکیلے رہنا چاہیے، اب تک ہم ان کا خیال رکھیں گے، آپ چلے میرے ساتھ۔ جبکہ میں بولا کوئی ضروری نہیں، کیا ہو گیا ہے نیلم، بچے چھوٹے ہیں، اتنا غصہ کس بات پر؟ تم ایک ایسے انسان سے لڑائی کرو جو تمہارے مقابل ہو، ایک چھوٹے بچوں سے کیا لڑنا؟ بچے تو شرارت کرتے ہیں نا؟ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے چلا کر بولی آپ کے بچے شرارت نہیں کرتے، آپ کے بچے بدتمیز ہیں جنہوں نے مجھے کسی گاؤں نہیں چھوڑا، میں مر جاؤں گی لیکن اب نہیں، انہیں بناؤں گی نہیں۔ اس کو اتنا غصے میں دیکھ کر میں نے سخت لہجہ اپنایا، بس بہت ہو چکا، اتنا دماغ خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کمرے میں جاؤ، میں نہیں آ رہا۔ جبکہ وہ بولی اگر آپ نہیں آئیں گے تو خدا کی قسم میں اپنی کلائی کاٹ لوں گی، اور آپ جانتے ہیں جو بات میں کہتی ہوں وہ میں کر گزرتی ہوں۔ یہ بات حقیقت تھی، جب اس کا دماغ خراب ہو جاتا تھا وہ واقعی غصے میں کوئی بھی قدم اٹھا لیتی تھی۔ زندگی میں ایک بار پہلے بھی وہ خودکشی کی کوشش کر چکی تھی، اس لیے میں نے دوبارہ وہی سب نہ کیا، اس کے پیچھے ہی قدم بڑھا دیا۔ مجھے پریشانی بھی ہو رہی تھی کہ میرے بچے نہ جانے کس طرح سوئیں گے، اگر چھوٹا جاگ گیا تو وہ بری طرح سے ڈر سکتا تھا، مگر میں کیا کرتا، بیوی کے ہاتھوں میں مجبور ہو چکا تھا۔ میں کمرے میں آیا تو وہ دروازہ بند کرتے ہوئے بولی آپ کو قسم ہے میری، آپ رات کو بھی ان کے پاس نہیں جائیں گے۔
جبکہ میں بولا سوتے ہوئے بچوں کو کیا سزا دینا، اور وہ ہماری اولاد ہیں، جبکہ وہ چلا کر بولی کہ نہیں ہے ہماری اولاد، لیٹ جائیں آپ، بس بہت ہو چکا، تماشا بنا دیا ہے میری زندگی کو سب نے مل کر۔ یہ کہتے ہی وہ بستر پر لیٹ گئی، جبکہ میں حیران تھا آخر آج نیلم کو ہو کیا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا، اور بھلا کبھی کوئی سگی ماں ایسا کر سکتی ہے؟ میں یہ سوچ سوچ کر حیران ہو رہا تھا۔ میں چپ چاپ جا کر اپنی بیوی کے پہلو میں نیلم دراز ہو گیا۔ پوری رات میری بے چینی میں گزری، جبکہ وہ میرا ہاتھ اتنی سختی سے پکڑ کر سو رہی تھی کہ اگر میں ذرا سا بھی بیڈ سے ہلتا وہ فوراً جاگ جاتی۔ اسے ہوا کیا تھا، یہ باتیں مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا، میں سویرے ہی جاگ گیا۔ بہانہ کر کے میں باہر آیا تو میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق میرا بیٹا جاگ کر بری طرح رو رہا تھا۔ میں نے فوراً اس کو گلے لگا لیا، جبکہ وہ روتے ہوئے بولا کہ بابا ساری رات میں اکیلا تھا، جبکہ میں نے سر کو نفی میں ہلایا اور اس کے آنسو صاف کیا۔ بولا نہیں نہیں چندا، میں تمہارے ساتھ تھا، مما بھی ساتھ تھی، آپ لوگوں کا کمرہ بنایا ہی اسی وجہ سے ہے نا، ہم نے سوچا کیوں نہ ہم آپ کو یہاں پر رہنے کی عادت دلائیں، آخر کو آپ بڑے ہو چکے ہیں۔ جبکہ اس نے سمجھداری سے سر ہاں میں ہلا دیا۔ میں ان دونوں کے لیے واش روم کی طرف بڑھا، کیونکہ میری بیوی کے تیور صاف نظر آ رہے تھے، وہ بچوں کو فریش بھی نہیں کروائے گی۔ اس کا منہ ہاتھ دھلا کر میں باہر آیا تو وہ تخت پر ناشتہ لگا رہی تھی۔ میں ان دونوں کو ساتھ لے کر بیٹھ گیا، جبکہ میری بیوی بولی میں نے ان دونوں کا ناشتہ نہیں بنایا، میں نے صرف آپ کا ناشتہ بنایا ہے، ان کو یہاں سے ہٹائیں، جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ اتنی سختی سے بولی کہ میری بیٹی اس بار چپ نہیں رہی اور ہچکیوں سے رو پڑی۔ بچیوں کے دل بہت نازک ہوتے ہیں۔ میں نے فوراً اسے سینے سے لگایا تھا اور اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے بولا پاگل ہو چکی ہو تم، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اگر تمہارا یہی انداز سے گفتگو رہا تو میں تمہاری امی کو فون کر کے بلا لوں گا، یہ تو میرے بچوں کے ساتھ نہیں کر سکتی، وہ بہت حساس ہے۔ جبکہ وہ بولی کہ اگر یہ آپ کے بچے ہیں تو میں بھی کسی کی بچی ہوں، خدا کے لیے مجھے بخش دیں، میں ان کا کھانا نہیں بناؤں گی، میں کسی ملازمہ کو نہیں ہوں کہ آپ کی خدمت کر رہی ہوں، یہی کافی ہے۔ اس بار مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں غصے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اس کا بازو تھامتے ہوئے بولا کہ تم بلا وجہ میرا ضبط آزما رہی ہو اور میرے بچوں کے لیے بھی کھانا بناؤ، کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا، ذرا سی غلطی پر تم اتنی بڑی سزا دو گی میرے بچوں کو، بچے کھانا کھائیں گے یا نہیں؟ جبکہ وہ بولی میرا دماغ خراب مت کریں، میں سچ بتا رہی ہوں، میں خود کو مار ڈالوں گی، اور اس بار میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ میں نے غصے سے اسے پیچھے کی طرف دھکیلا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا کہ تمہیں جو کرنا ہے تم کر لو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے بھی تمہارے ہاتھ کا کھانا خود کھاؤ۔ بیٹھ کر ظالم عورت یہ کہتی ہی میں نے بچوں کی لیا اور باہر پٹھان کے ہوٹل کی طرف بڑھ گیا۔ ارادہ ان دونوں کو ناشتہ کروا کر کام پر جانے کا تھا۔ مجھے تو اب یہ پریشانی ہونے لگی تھی کہ پورا دن نہ جانے یہ عورت میرے بچوں کے ساتھ کیا کرے گی، مگر پھر میں نے یہ سوچ کر سر جھٹک دیا کہ ماں ہے، کبھی کبھی غصہ آ ہی جاتا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے دونوں بچوں کو ناشتہ کروایا، جبکہ میری بیٹی اب بھی ہلکی ہلکی سسکیاں لے رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی بابا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا جس طرح امی بول رہی ہیں، ہم نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، آپ کو پتہ ہے ہم ایسے نہیں ہیں۔ جبکہ میں نے اس کے آنسو صاف کیے تھے اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا کہ ہاں میری لاڈو، مجھے سب پتہ ہے میری بچی کیسی ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں گھر پر نہیں ہوں گا اب پورا دن، بھائی کا خیال رکھنا، اور اگر امی دوپہر کا کھانا نہیں دیں تو آپ دونوں دادو کے پاس چلے جانا، دادو کو بول کر جاؤں گا، وہ دوپہر کے وقت پوچھنے آ جائیں گی۔ جبکہ وہ بولی نہیں نہیں ایسا مت کریں، امی اور غصہ ہو جائیں گی۔ جبکہ میں نے فی الحال کوئی رد عمل نہیں کیا۔ ناشتہ وغیرہ کروا کر میں ان دونوں کے لیے گھر واپس آ گیا، مگر میں جانتا ہی نہیں تھا کہ میرے لیے کیسا امتحان کھڑا ہوا ہے۔ میں گھر میں داخل ہوا تو اگلے لمحے میں سانس لینا بھول گیا تھا۔ میری بیوی ہاتھ کاٹ کر برآمدے میں پڑی تھی، اس کی کلائی سے بھل بھل خون بہہ رہا تھا، یقیناً کچھ دیر پہلے ہی اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ میں تڑپ کر اس کی طرف بڑھا تھا، وہ بے حد بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے قریب جا کر فوراً سے اپنی باہوں میں بھرا اور اس کا گال تھپتھپایا، بولا یہ کیا حرکت کی ہے تم نے،
جاگو، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے زیادہ دیر کرنا مناسب نہیں سمجھی اور اسے اٹھائے فوراً باہر کی طرف بھاگا تھا۔ راستے میں ہی میں نے گلی کی عورت کو میرے لیے بچے سنبھالنے کا بولا تھا اور اپنی بیوی کو لیے میں ہسپتال آ گیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ عورت چاہ کیا رہی ہے۔ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے جو یہ ایسی اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہی تھی۔ ایک چھوٹی سی غلطی پر اتنا زیادہ سخت رد عمل میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اب میں خاموش نہیں رہوں گا۔ اس کی ماں بہنوں سے ضرور بات کروں گا کہ یہ کیا طریقہ ہے۔ ایک بار پہلے بھی اس نے یہی حرکت کی تھی اور اب دوبارہ مجھے یہی ڈر تھا کہیں پولیس کیس نہ بن جائے، مگر خدا کا شکر تھا کہ نبض نہیں کٹی بلکہ ہاتھ ہی کٹا تھا، جس کی وجہ سے وہ ڈر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے سختی سے ہدایت کی تھی کہ یہ طریقہ اچھا نہیں، آپ پر پولیس کیس بن سکتا ہے، لیکن آپ ایک گھریلو آدمی لگ رہے ہیں۔ میں نے انہیں تمام روادات سے آگاہ کر دیا، جبکہ وہ مجھے یہ سمجھاتے ہوئے بولے کہ ایسے وقت میں عورت کو اپنے شوہر کا سپورٹ چاہیے ہوتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو ان کے سامنے ذرا ڈانٹ دیں، جبکہ میں انہیں کچھ نہیں بول پایا تھا۔ مجھے معلوم تھا میرے بچے چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، ابھی ان پر اس طرح ڈانٹ کا اثر نہیں ہوگا بلکہ وہ بزدل ہو جائیں گے۔ مجھے حیران کی اس بات پر تھی کہ میری بیوی ایسے کیوں کر رہی تھی، کیونکہ آج تک اس نے بچوں کو لے کر کبھی کس طرح کا رویہ اختیار نہیں کیا تھا۔ ہاں، ہم دونوں کی کبھی لڑائی ہو جاتی تھی، مگر پھر بھی ہم معاملے کو سنبھال لیتے تھے، لیکن اب سب کچھ میرے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسلتا جا رہا تھا۔ میں وارڈ میں داخل ہوا تو میری بیوی خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں بولا، آخر تم چاہ کیا رہی ہو؟ تمہیں معلوم ہے تم نے کیا حرکت کی ہے؟ بلا وجہ پولیس تھانہ ہو جاتا۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ تمہاری نبض اتنی نہیں گڑی۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے اداس لہجے میں بولی، یعنی آپ کو میری جان سے زیادہ اپنی عزت کی پرواہ ہے؟ اگر میں مر جاتی تو آپ کو پولیس تھانے کا چکر کاٹنا پڑتا۔ اس کی بات آپ کو زیادہ ٹینشن ہے۔ جبکہ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، نیلم تم پاگل ہو چکی ہو، تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا۔ گھر جاتے ہی میں تمہاری اماں کو اور تمہاری بہنوں کو بلاؤں گا، پوچھوں گا کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے جو تم ایسے برتاؤ کر رہی ہو۔ وہ بولی کہ اگر آپ نے ایسا کرنے کا سوچا بھی تو میں دوبارہ خود کو ختم کر دوں گی۔ میرے گھر میں کوئی نہیں آئے گا، بس کہہ دیا میں نے، اور ہو سکے تو کچھ دن کے لیے اپنے بچوں کو اپنی ماں کے حوالے کر دے، ورنہ خدا کی قسم آج میں نے خود کو مار دینا ہے، کل میں ان کو مار دوں گی۔ اس کی بات سن کر میرا دل دہل گیا۔ میں خاموشی سے اس لیے واپس گھر آ گیا۔ میں نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ٹھیک ہی بول رہی ہے، 2-4 دن میں اپنے بچوں کو اپنی ماں کے حوالے کر دوں گا۔ ویسے بھی میری ماں میرے بچوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ پورا دن میں اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہا، رات تک ان کی حالت بہتر تھی، لیکن اس نے ایک دفعہ بھی اپنے بچوں کا ذکر نہیں کیا۔ یہ بات مجھے کافی حیران کر رہی تھی، ورنہ آدھا گھنٹہ بھی وہ اپنے بچوں کے پیچھے جائے تھی وہ دیوانی ہو جاتی تھی۔ رات کے وقت میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے کہا کہ بچوں کو لے آتا ہوں، اماں کس طرح سنبھالیں گی؟ جبکہ اس بار بھی اس کا لہجہ کافی خراب تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر وہ آئے تو میں چلی جاؤں گی، اس گھر میں وہ بچے قدم نہیں رکھیں گے۔ جبکہ اس بار میں کچھ نہیں بولا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ صبح لے آؤں گا اور بچوں کو اسی کے پاس چھوڑ کے جاؤں گا۔ ماں کی ممتا کبھی نہ کبھی تو تڑپ کر اٹھے گی۔ پوری رات میں نے اپنے بچوں کو یاد میں گزار دی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد اماں کے گھر گیا، ان کو صورتحال سے آگاہ کر کے دونوں بچوں کے لیے تھے اور اپنی بیوی کے حوالے کر کے کام پر آ گیا۔ وہ خوب چلائی، میرے سامنے اپنے بیٹے کے چہرے پر 2 تھپڑ مار دیے، لیکن میں نہیں ٹھہرا۔ وہ ماں تھی، اس کو بچے سنبھالنے تھے۔ اگر میں بچوں کو اس سے دور کرتا تو بلا وجہ وہ بچوں سے بدظن ہو جاتی، اور میں ایسا کچھ نہیں چاہتا تھا۔ یہی میری سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ پورا دن مجھے بچوں کی یاد ستاتی رہی، یہی ٹینشن ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ کس طرح برتاؤ کرے گی۔ میں نے امی کو بھی کہہ دیا تھا کہ ایک دفعہ آپ بھی دن میں چکر لگا لینا، اگر انہوں نے کچھ نہ کھایا ہو تو آپ کھلا دینا۔ جبکہ میری ماں تو کافی غصہ کر رہی تھی کہ یہ کیا طریقہ ہے، تمہاری بیوی کیا پاگل ہو گئی ہے، انسانیت مر گئی ہے اس میں، ایک ماں ہو کر ایسی بے وقوفانہ حرکتیں کر رہی ہے۔
جبکہ میرے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا۔ شام 5 بجے میں گھر واپس آیا، مگر جیسے ہی اپنی بیوی گلی کے حدود میں داخل ہوا، میرا دل نہ جانے کیوں زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میرے گھر کے سامنے کافی مجمع جمع تھا، نہ جانے کیوں مجھے خطرے کی علامت لگی تھی۔ میں فوراً گھر کی طرف بھاگا تھا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوا، میرا دل لمحے بھر کے لیے کانپ اٹھا۔ میری بیوی ماتھا پیٹ پیٹ کر رو رہی تھی۔ یہی حال میری ماں کا بھی تھا۔ میں فوراً ان دونوں کی طرف بڑھا اور اپنی ماں کو تھامتے ہوئے بولا، ہوا کیا ہے؟ آپ دونوں کیوں رو رہی ہیں؟ سب خیریت ہے نا؟ جبکہ وہ بولی کہ تمہارے بچے صبح سے نہیں مل رہے، پتہ نہیں کہاں گئے۔ جبکہ میں نے پریشان ہو کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور اس کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا، میں کیا بول رہی ہوں؟ مریم اور اسد کہاں ہیں؟ جبکہ وہ بولی کہ کچھ پتہ نہیں، صبح سے میں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہی ہوں، آپ کے نمبر پر کال کی تھی لیکن آپ کہاں تھے؟ جبکہ میں نے فون موبائل نکالا، وہ بند تھا۔ پورا دن میں موبائل کی طرف دیکھ ہی نہیں پایا، اس وجہ سے مجھے بالکل اندازہ نہیں ہوا تھا کہ موبائل بند ہے۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ اسی پل میرے بھائی وغیرہ بھی گھر میں داخل ہو گئے۔ میری بیوی کا کہنا تھا کہ ہم نے مسجدوں میں اعلان کروا دیا ہے، آپ اب باقی جگہوں پر تلاش کر لیں، میرے بچے مجھے چاہیے۔ اس کا انداز دیکھ کر میں نے دل ہی دل میں سکون بھی کیا کہ کچھ نہ صحیح تو یہ تو ٹھیک ہو گیا۔ مجھے صرف اور صرف اپنے بچوں کی پرواہ تھی۔ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ پاگلوں کی طرح ہر جگہ تلاش کرنا شروع کر چکا تھا۔ پولیس اسٹیشن میں بھی میں نے کمپلین درج کروا دی تھی، کیونکہ اپنی اولاد کے معاملے میں کسی بھی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ مدرسہ، اسکول، ٹیوشن، سرد خانے، اسپتال، ایک ایک جگہ میں نے دیکھ لی، مگر میری بچی اور میرا بچہ کہیں نہیں ملے۔ مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں گئے۔ رات 11 بجے میں گھر لوٹا، بالکل خالی ہاتھ۔ میری بیوی روتے ہوئے میرے سینے سے لگ گئی اور ہچکیوں سے بولی، کچھ پتہ نہیں چلا کیا؟ کہاں ہیں میرے بچے؟ جبکہ میں ان کو گلے سے لگاتے ہوئے بولا، پریشان نہ ہو، مل جائیں گے بچے، اس طرح رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، تم دعا کرو۔ جبکہ وہ میرے ساتھ ہی کمرے میں چلی گئی۔ محلے داروں نے اور میرے خاندان والوں نے میرا بہت ساتھ دیا۔ پوری رات میری حالت عجیب ترین رہی تھی۔ زندگی کے یہ 3 دن میرے لیے بہت ہی اذیت ناک تھے۔ میں فجر میں ہی جاگ گیا، جبکہ میری بیوی گہری نیند سو رہی تھی۔ ابھی میں وضو وغیرہ بنا کر باہر آیا تھا، جبکہ دروازے پر دستک ہوئی۔ یقیناً محلے دار یا کوئی رشتہ دار ہوگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک محلے کا آدمی کھڑا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا، بھائی آپ کے دونوں بچے قبرستان میں پڑے ملے ہیں۔ جبکہ میری حالت ایسی تھی کہ جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ مزید بولا، وہ زندہ نہیں ہے بھائی، حوصلہ کرنا۔ جبکہ میں چیخ مار کر بولا، پاگل ہو چکے ہو تم، کیا بکواس کر رہے ہو؟ میری بلند آواز سن کر میری بیوی بھی باہر آ گئی اور ہم دونوں ہی قبرستان کی طرف پہنچے تھے۔ جائے واردات پر پولیس بھی پہنچ گئی، جبکہ واقع میری دونوں بچوں سے پہلے قبرستان کے آخری کونے میں پڑے ہوئے تھے۔ میری حالت ایسی ہو گئی تھی جس سے میں بھی کٹ کے مر جاؤں گا اور مجھے اسی قبرستان میں دفنا دیا جائے گا۔ میری بیوی بھی خوب روئی تھی۔ پولیس ان کو لے کر گئی اور میں نے منع کر دیا تھا کہ پوسٹ مارٹم کروانے کی ضرورت نہیں، مگر اب یہ ایک قانونی مسئلہ بن چکا تھا۔ ان کا پوسٹ مارٹم ہونا ضروری تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرا اور 3 دن بعد اچانک ہی ہمارے گھر پر پولیس کا چھاپا پڑا تھا اور میری بیوی حیران رہ گئی تھی۔ سب ہمارے دکھ کا احساس کر رہے تھے، مگر جو بات پولیس نے آ کر مجھے بتائی وہ سن کر میں سکتے میں آ گیا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ آپ کے بچوں کو باقاعدہ طور پر گلا گھونٹ کر مارا گیا ہے۔ آپ کی بیوی کے فنگر پرنٹس آئے ہیں۔ یہ حرکت کسی اور نے نہیں بلکہ آپ کی اپنی بیوی نے کی ہے۔ جبکہ میں کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔ میں نے نظر گھما کر اپنی بیوی پر ڈالی تو وہ بدیانتی کیفیت میں چلانا شروع ہو گئی، نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ جبکہ میں اس بار اس کی طرف بڑھا تھا۔ سب چیزیں مجھے اب کلیئر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کا بلا وجہ آپ نے بچوں سے چڑنا، ان کو مارنا، گھر سے نکال دینا، کھانا نہیں دینا، یہ حرکت وہ کر سکتی تھی۔ میں نے ایک بار زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تو وہ ہوش میں آئی تھی اور پھر زمین پر روتے روتے بیٹھ گئی۔ وہ آپ کی اولاد نہیں تھے، وہ ناجائز بچے تھے۔ جبکہ اگلا سانس میں لینا بھول گیا۔
دراصل میں اور میری بیوی شادی کے تیسرے مہینے ہی ہنی مون پر گئے تھے، مگر ہماری کار کو کچھ ڈاکوؤں نے پکڑ لیا تھا۔ اس کے بعد میری بیوی کو رون دیا گیا، ہمارا سب کچھ لوٹ لیا گیا۔ اس بات پر میں نے پردہ ڈال لیا، مگر میری بیوی کافی اثر انداز ہوئی تھی۔ اس نے خودکشی کی کوشش بھی کی، مگر اس کا نصیب تھا، اس لیے وہ جی گئی تھی۔ مگر اگلے مہینے ہی معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہے۔ ہمارا دھیان بالکل بھی نہیں اس طرف گیا، یہ بچے ان کے ہو سکتا ہے۔ اور پھر اسد کے وقت ہی اچانک ہی ایک بار ہمارے گھر پھر ڈکیتی ہوئی۔ ڈاکو ہمارے گھر آئے، جس نے میری بیوی کو دوبارہ زد و کوب کیا، اس کی عزت لوٹی اور یہ چلا گیا، جبکہ میں اس بار پھر کچھ نہیں بول پایا۔ وہ مزید بولی، یہی بات میرے دماغ پر سوار تھی، اس لیے میں نے ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا۔ ان کا ڈی این اے ٹیسٹ نیگیٹو آیا، یہ آپ کی اولاد نہیں ہے، اس لیے میں نے ان کو مار دیا۔ میں نہیں رکھنا چاہتی تھی ایسی غلیظ اولاد کو، جبکہ میں حیران ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ چلو میرے بچے وہ نہیں تھے، مگر وہ اس کے اپنے بچے تو تھے، اس نے خود انہیں جنم دیا تھا۔ پولیس اسے لے گئی اور میں نے بھی اس کی بیل نہیں کروائی، اور میں نے کسی بحاف پر اس کی بیل کرواتا۔ وہ ایک قاتل تھی اور اس کا مقدمہ اب چلنا ہی تھا۔ میں بری طرح سے ٹوٹ گیا۔ بے شک وہ اولاد میری نہیں تھی، مگر جس طرح کا درد مجھے محسوس ہو رہا تھا، میں اس سے تکلیف کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے انہیں اپنی اولاد کی طرح پالا تھا، اپنے سینے سے لگایا تھا، اپنے ہاتھوں سے بڑا کیا تھا، اپنے منہ سے ان کے کان میں آذان دی تھی، اپنی انگلی سے انہیں گھٹی پلائی تھی۔ بھلا کیسے میں انہیں بھول سکتا تھا؟ میں نے 2 مہینے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ میں قاتل عورت کے ساتھ بالکل بھی نہیں رہ سکتا تھا، جس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہو۔ اپنی سکی اولاد کو مار دیا، اسے اب عمر قید کی سزا سنا دی، جبکہ میں ایک بار پھر اس سے ملنے نہیں گیا۔ اس نے کئی بار خواہش کی، مگر میں نے ان بار بھی اس کی خواہش پر عمل نہیں کیا۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔